الحمد للہ تعالیٰ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد اختر حسین قادری آج ایک نئے مضمون کے ساتھ فلسطین سے اسرائیل تک کی کہانی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ گزشتہ چند روز قبل میرے پاس ایک ٹیکسٹ آیا جس میں یہ بات بتائی گئی کہ گوگل میپ سے فلسطین کو مٹا دیا گیا ہے۔ محترم احبہ، آج آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ شام شریف کے باشندے عرصہ دراز سے ملک میں جمہوری سلطنت قائم کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ جنگ عظیم کے بعد ترکوں کے ہاتھ سے یہ علاقہ نکل گیا تھا، تو فوراً اس کے بعد فرانس اور برٹش گورنمنٹ نے اس کو آپس میں تقسیم کر لیا، مگر ملک کے باشندے اس پر راضی نہ ہوئے اور بلا تفریق مسلمان اور یہود سب نے اس سے نارضامندی کا اظہار کیا۔ جو علاقہ برٹش گورنمنٹ کے حصے میں آیا تھا اس میں یروشلم اور بیت المقدس بھی تھا۔ مسٹر بیلفور جو برٹش وزارت کی ایک معزز رکن تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ یروشلم اور اس کے اطراف کو یہودیوں کا وطن قرار دے دیا جائے، وہ یہودیوں کا وطن تسلیم کر لیا جائے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہاں یہودیوں کی حکومت قرار دے دی جائے اور دوسرے باشندوں کو ان کی حق کے موافق حکومت میں اختیار دے دیا جائے۔ اس کو واضح طریقے سے اگر سمجھنا چاہے تو یوں کہ وہاں یہودیوں کی تعداد بہت کم تھی مسلمانوں سے، لیکن جب اس کو یہودیوں کا وطن قرار دے دیا جائے گا تو یہودی کہیں کے بھی باشندے ہو یروشلم کے باشندے میں شمار ہو جائیں گے، ان کا دخل ہوگا، اور ایسی صورتحال میں وہ ایک غیر معمولی میجورٹی کا فارمیشن کریں گے، اور اس طرح سے پوری کی پوری فلسطین جو ہے وہ مسلمانوں کے اختیار سے باہر ہو جائے گا۔ حالانکہ حقیقی مردم شمار کے اعتبار سے یہ علاقہ تقریباً ہر حال میں خالص اسلامی ملک تھا اور یہودیوں کی تعداد وہاں نہ کے برابر تھی۔ اس کے بعد اس تحریک کا نتیجہ جو بھی ہو، برٹش گورنمنٹ کو اس سے کچھ فائدے ہوئے۔ یہودیوں نے برٹش گورنمنٹ کے ڈومیننس کو قبول کر لیا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ تمام دنیا کی یہودی وہاں جا کر آباد تو ہو گئے، مگر ان کے نام سے جو حکومت کی جائے گی وہ فی الوقت برٹش حکومت ہوگی۔ تیسرا، اس ذریعے سے مسلمانوں کو یروشلم سے نکالنے کا موقع ملے گا، جو عیسائیوں کا پرانا مقصد تھا۔ صلیبی جنگوں میں جو ہار ہوئی تھی، جو شکست ہوئی تھی، جو زخم ہوئے تھے، اس پہ مرہم لگانے کا صحیح وقت تھا۔ اس کے بعد یہودیوں کو ایک تجویز پیش کی گئی کہ وہ دوسرے ملکوں سے وہاں آ جائیں، چنانچہ اطراف عالم سے بہت سے یہودی وہاں آنا شروع ہو گئے۔ تب تک یہ تحریک محض ایک خیالی تحریک تھی، بالکل غیر فطری تحریک تھی اور محض ناجائز تھی، اور عملاً اس کی وجہ سے کوئی تصادم پیدا نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب یہودیوں کو یہ یقین ہو گیا کہ برٹش طاقت ہماری پشت پر ہے اور برٹش توپ اور گولے کو ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، تو انہوں نے ہیکل سلیمانی پر دست درازی کی ابتدا کر دی اور اس پر وہ بلا وجہ قبضۂ مالکانہ کا دعویٰ کرنے لگے۔ محترم، 1300 برس سے ان سب چیزوں پر برابر مسلمان قابض تھے۔ اس عرصہ میں صلیبی جنگ بھی ہوئی اور پہلے حملے کے بعد صرف 90 سال یہ جگہ عیسائیوں کے قبضے میں رہا ہے اور باقی جو ہے یہ مسلمان وہاں قابض رہے۔ یہودی نہ کبھی اس عرصہ میں آئیں، نہ ان کے پاس وہ کبھی اس پہ قابض رہیں، نہ ہی انہوں نے کبھی ایسا کوئی مطالبہ کیا، لیکن اس وقت اچانک سے وہ اس پر ملکیت کا دعویٰ کرنے لگے تھے۔ مسٹر بیلفور کی تحریک کے سوا اس وقت تک کون ایسی چیز تھی کہ جس کے بنا پر یہودی وہاں ملکیت کا دعویٰ کر رہے تھے اور لڑنے کو تیار تھے؟ مسٹر بیلفور کی تحریک یہودیوں کا یہ غیر معمولی دعویٰ اور اس کے نتائج کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہیکل سلیمانی کو سمجھیں، وہاں پہ جو مبارک مقامات ہیں ان کو سمجھیں۔ تو انشاءاللہ میرے دوسرے ویڈیوز جو ہوں گے اس میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ہیکل سلیمانی کے بارے میں بتاؤں، صلیبی جنگوں کی بات بتاؤں، اور یہ بتاؤں کہ فلسطین میں یا جو ابھی کے اسرائیل کی بات کر رہے ہیں وہاں جو مقدس مقامات ہیں، مبارک مقامات ہیں، ان کا عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ کیا اہمیت ہے۔ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ محترم احبہ، موضوع کو بالکل مختصر کرتے ہوئے میں آپ کو سیدھے یہودیوں کے موجودہ سائرس اعظم کی طرف لے چلتا ہوں۔ بائبل کی ایک آیت ہے، فرمایا اور اس نے مجھے ذمہ لگایا کہ میں اس کے لیے یروشلم میں ایک گھر ہیکل کی تعمیر کروں۔ نبی زرمیہ نے جلاوطن یہودیوں کی بابل یعنی کہ عراق میں جلا وطنی کے پورے 70 سال گزرنے کے بعد یہ وعدہ کیا کہ میں تم سب کو تمہارے اصل مقام فلسطین تک ضرور پہنچاؤں گا۔ یہ جو آیت میں نے پڑھا ہے
اور یہ اس تصویر میں نظر آنے والے سکے ٹیمپل کائن یعنی کہ ہیکل کا سکہ کی ایک طرف لکھے ہوئے ہیں۔ بائبل کے یہ الفاظ ایران کے عظیم بادشاہ سائرس اعظم کے بارے میں ہے۔ سائرس اعظم جنہیں قرآن مجید میں ذوالقرنین بادشاہ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ بائبل میں اس کا ذکر کیوں ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہودیوں کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو بات میں کرنے جا رہا ہوں آپ سے وہ بے حد اہم ہے۔ آج ایک بار پھر میں آپ کو ڈرانے کا پروگرام بنا کر آیا ہوں، جسے نہیں ڈرنا وہ یہ باتیں نہ سنیں۔ یہودیوں کا تعمیر کردہ ہیکل بخت نصر کے ہاتھوں مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 586 سال پہلے یعنی 586 قبل مسیح بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا، اور اس بار جو ہولوکاسٹ بخت نصر نے کیا تھا اس کی مثال ہی نہیں تھی۔ اس نے 6 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا اور بچ جانے والے 2 لاکھ یہودیوں کو قید کر کے غلام بنایا اور ساتھ لے جا کر ایک بستی جسے تل ابیب کہا جاتا ہے وہاں ان کو ایک طرح سے قید کر کے ڈال دیا گیا۔ یہ ضلع وطنی کا زمانہ یہودیوں کا انتہائی درد بھرا دور تھا۔ آج تک یہودی اس زمانے اور اس عذاب کو نہیں بھول سکے ہیں۔ آج جب فلسطین پر زبردستی قابض ہو کر مسلمانوں کے ملک کو اپنا قرار دے چکے ہیں تو انہوں نے اپنے ایک شہر کا نام اسی عراقی بستی کے نام پر رکھا ہے یعنی کہ تل ابیب رکھا ہے، جس میں ان کے بڑوں کو جلا وطن بنا کر غلام بنا کے رکھا گیا تھا۔ وہ اس غلامی کے دور کو قیامت تک نہیں بھولنا چاہتے اور نہ بھولیں گے۔ یہ لوگ 70 سال تک یعنی 586 قبل مسیح سے 516 قبل مسیح تک جلا وطن رہے۔ پھر اس زمانے میں ایرانی بادشاہ یعنی کہ ذوالقرنین نے بابل پر حملہ کیا اور یہودیوں کو آزاد کروایا، ان کے وطن واپس بھیجا اور دوسری بار ہیکل تعمیر کرنے میں مدد بھی کی۔ پہلی بار اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا اور اسے جنات کی مدد سے تعمیر کیا تھا۔ یہودی آج تک ذوالقرنین کو یعنی کہ ان کے سائرس سے اعظم کو اپنا محسن سمجھتے ہیں کہ اس نے ان کی ہیکل کا تعمیر دوبارہ کروائی۔ میری گفتگو میں جس آیت کی بات میں کر رہا تھا، جس بائبل کی جس آیت کی بات کر رہا تھا وہ بادشاہ ذوالقرنین سے ہی منسوب تھی، اور اس نے مجھے ذمہ لگایا کہ میں اس کے لیے یروشلم میں ایک گھر ہیکل تعمیر کروں۔ اب 70 سال بعد یہودیوں کو ایک بار پھر سائرس اعظم مل گیا ہے۔ جی ہاں، یہودیوں کو 70 سال بعد ٹرمپ کی شکل میں سائرس اعظم مل گیا ہے، جو ان کے لیے ایک بار پھر ہیکل کی تعمیر میں مدد کرے گا، یعنی ان کو 2500 سال پہلے کی طرح 70 سال بعد اسرائیلی ریاست کے قیام کے 70 سال بعد ہیکل بنا کر دے گا۔ پچھلے سال جو کہ میں پہلے بھی بتا چکا، یہودیوں نے اسرائیل کی آزادی کا 70واں 71واں سال جشن یوم آزادی منایا۔ اس موقع پر اسرائیلی حکومت کی جانب سے ایک سکہ جاری کیا گیا ہے۔ سکے کے سامنے والی جانب 2 لوگوں کی تصویر ہے۔ اوپر والی تصویر ٹرمپ کی تھی اور اس سے نیچے سائرس اعظم کی یعنی کہ ذوالقرنین کی۔ دونوں کی تصویر کے دونوں اطراف میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے مہر اور دوسری جانب سلطنت فارس کی مہر تھی، جو آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کے نیچے ذوالقرنین کے مشہور ڈیکلریشن ہے جو پتھر پر لکھا گیا تھا۔ سکے کے ارد گرد حاشیہ میں عبرانی اور انگریزی میں بائبل کی یہی آیت لکھی گئی ہے، اور اس نے یعنی خدا نے مجھے ذمہ لگایا کہ میں اس کے لیے یروشلم میں ایک گھر بناؤں یعنی کہ ہیکل تعمیر کروں۔ ان دونوں کے سر کے اوپر اسرائیلی ریاست کی مہر یا سیل کا نشان بھی بنا ہوا ہے۔ سکے کی دوسری جانب دیکھیں آپ، درمیان میں ہیکل سلیمانی کی ایک سویہ ہے۔ ہیکل سلیمانی کے نیچے عبرانی انگلش زبان میں اور عربی زبان میں دی ٹیمپل کوائن یا ہیکل کا سکہ تحریر کیا ہوا ہے، اور اس میں ایک آیت لکھی ہے پھر سے کہ فاختوں کی طرح اپنے گھونسلوں میں واپس لوٹاؤ۔ یہ پیغام دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے ہے کہ اپنے اصل گھونسلے یعنی اسرائیل میں اسی طرح لوٹاؤ جس طرح سے فاختہ اپنے گھونسلے کی طرف لوٹتی ہے۔ اوپر ایک فاختہ کی سبیہ بھی ہے جو اپنے منہ میں گھونسلے کی تعمیر کے لیے تنکا اٹھائے ہوئے ہیکل کی جانب آ رہی ہے۔ یہ تنکا کیا ہے اور یہ فاختہ کیا ہے؟
سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تنکا وہ رقم ہے، وہ فنڈ ہے جو ہیکل کی تعمیر کے لیے اکٹھا کی جا رہی ہے، اور فاختہ ہر وہ یہودی ہے جو اس دنیا میں کہیں بھی موجود ہے۔ اس عام سکے کی قیمت $50 ہے۔ ہر یہودی جتنے مرضی چاہے زیادہ سے زیادہ سکے خرید کر ہیکل کی تعمیر میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ یہ ہے پوری سازش۔ یہ 70 سال کون سی ہیں؟ ایک 70 سال وہ جن کے گزرنے کے بعد سائرس نے یعنی کہ ذوالقرنین نے ہیکل تعمیر کروایا، اور دوسرا 70 سال وہ جو اسرائیل کے قیام کو گزر چکے ہیں۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ زرمیہ نبی کے ہیکل کی تعمیر کی پیشن گوئی 2 زمانوں کے لیے تھی۔ ایک پہلی بار بابل میں جلاوطنی اور غلامی کے 70 سال گزرنے کے بعد والے، اور دوسرا اسرائیل کے قیام کے 70 سال گزرنے کے بعد جو اب مکمل ہو چکے ہیں اس کی تھی۔ اب ہیکل کی تعمیر کا وقت آ گیا ہے۔ اس بار ہیکل تعمیر کرنے میں سائرس کی جگہ ٹرمپ مکمل ساتھ دے گا۔ ٹرمپ نے اس موقع پر یروشلم کو امریکی سفارت خانہ قائم کر کے اس کی بنیاد رکھ دی ہے، اور چنانچہ وہ موجودہ زمانے کا سائرس اعظم بن چکا ہے۔ ادھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دوسری جانب ہمارے حکمران، واہ، ہمارے حکمران کی طرح پوری اسلامی دنیا اس سے مکمل بے خبر ہے، اور کسی کے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر بس یہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ کیا ہمارے کسی ٹی وی چینل میں، کیا ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے حاکموں نے اس پر ہمیں کوئی خبر دی؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر میں یہ سارا کچھ کہتا رہوں آپ کے سامنے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ میں ڈرا رہا ہوں، حالانکہ ڈرانے کے بعد اگر یہ ڈرانے والی بات ہے تو ڈرانے کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ ڈرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، فرمایا کہ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں دجال سے ڈرایا تھا، اور جب ہمارے مسلمان علماء ڈرانے کا کام چھوڑ دیں گے یا دجال سے لوگوں کو نہیں ڈرائیں گے تو سمجھ لینا قیامت بالکل بالکل قریب ہے۔ ایک طرف ہمارے بے حس حکمران، اور دوسری طرف یہ آسمانوں جیسا عزم رکھنے والے یہودی۔ اسرائیل کے قیام کو 70 برس ہو گئے ہیں۔ 14 مئی کو اسرائیلیوں کا 71واں یوم آزادی منایا گیا۔ ظالم قابض اسرائیل اور لاکھوں فلسطینیوں کے قاتل یہودی ظالم صہیونی بیت المقدس پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ ایسی ہی باتیں ہماری سنتے سنتے ہماری عمر گزری ہے، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری گالیوں سے، ہماری لعنتوں سے، ہمارے بائیکٹ سے، ہمارے دھمکیوں سے، 30 سے 50 کلومیٹر رینج رکھنے والے ان ننھے منھے راکٹوں سے اور فلسطین کی لہراتی ہوئے جھنڈوں سے اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا اور فلسطین آزاد ہو جائے گا۔ مگر یقین جانیے ہم غلطی پر ہیں، اور قوموں کی عروج اور زوال سے ناآشنا ہیں۔ اسرائیل یہودیوں کی 2000 سال محنت اور پھر سے یروشلم پہنچنے کے عزم اور لاکھوں قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ خود سوچئے، اگر ایسی قوم کو اگر شکست دینی ہو تو اس کے لیے امت مسلمہ کی تیاری کتنی ہے، ہم میں عزم اور ہمت کتنا ہے، ہم میں جذبہ و جنون کتنا ہے۔ سب سے بڑھ کر کیا بحیثیت امت ہم ایک بھی ہیں یا نہیں؟ علماء حق فرماتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور جدید اسلحہ سے جنگیں نہیں جیتی جاتی ہیں، جنگیں تو عزم اور یقین سے جیتا جاتا ہے، ایمان سے جیتا جاتا ہے، اور ہم ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اگر اسرائیلی جنگیں طاقت ایک طرف رکھ دی جائے، بالکل میں 2 ٹک باتیں کر لیں کہ اسرائیلی جنگی طاقت کو ایک طرف رکھ دیں اور ایک نظر ان کے عزم پہ ڈالیں، ان کی تاریخ پہ ڈالیں، اور پھر اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھیں تو سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ 14 مئی ایک گرم اور خشک دن، عرب کی فضاؤں نے ایک عجب منظر دیکھا، جب دنیا بھر سے لٹے پیٹے آئے ہوئے لوگ، جن میں سے بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، مرد بھی تھے، خواتین بھی تھے، بچے بھی تھے، جن کی بولی الگ الگ تھی، جن کا رہن سہن الگ تھا، جن کا طریقہ کار الگ تھا، جن کی رنگت الگ تھی، ان تمام کے باوجود وہ ایک قوم بن کر ابھرے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے کاندھوں پر صدیوں سے دنیا بھر کی ذلتوں کا بوجھ لگا گیا تھا، مگر پھر بھی آنکھوں میں ایک خواب تھا اور دلوں میں یروشلم سے محبت کا ایک طوفان۔ پھر چشم فلک نے وہ دن بھی دیکھا جب ان باہمت لوگوں کے آنکھوں میں بسا خواب سچ ہو گیا، دل کی بات زباں پر آ کر حقیقت بن گئی، اور 2000 سال بعد دنیا کی پہلی یہودی ریاست دنیا میں ایک بار پھر سے ظہور ہوا۔ مگر دنیا کے نقشے پر نووارد یہودی ریاست کے قیام کے پہلے ہی روز اس کے ہمسایہ ممالک مصر، شام، اردن، عراق، لبنان، عرب لیگ اور عرب جہادی لشکروں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا، اور یہ جنگ کم و بیش 1 سال تک جاری رہی۔
اور اس میں متحدہ عرب فوجوں کو شکست بھی ہوئی۔ تقسیم فلسطین اور دو ریاستی حل کے اقوام متحدہ کے فارمولا کو عرب ریاستوں نے بھی اسرائیل کی طرح رون ڈالا تھا۔ فلسطینی ریاست کے علاقے اسرائیل نے ہی نہیں چھینے، بالکل یاد رہے، صرف اسرائیل نے نہیں چھینے، بلکہ مصر نے بھی غازہ اور اردن نے مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا، اور فلسطینیوں کے حصے میں صرف اور صرف مہاجرت آ کر رہ گئی۔ اسرائیل کو ختم کرنے کا عزم لیے 1967 کی جنگ میں عرب فوجیں برباد ہوئیں، اور 6 روز میں ہی غیور عرب ہمت و حوصلہ کے ساتھ مشرقی یروشلم کو بھی کھو بیٹھے۔ اس کے بعد بھی چھوٹے موٹے مارکا ہوتے رہے تھے، حق اور باطل ٹکراتے رہیں، اور باطل کا ہمت و جذبہ ہمیشہ غالب رہا۔ ذہنی پسماندگی کا شکار، ملوکیت کا دلدادہ، قبائلی روایتوں میں گھری یہ فرسودہ حال عرب نے بلند حوصلوں اور جدید تعلیم و ہنر و آراستہ ذہنوں کو شکست دے سکتے تھے؟ بالکل نہیں، اور نہ ہی دے سکیں۔ اور یوں اسرائیل آج بھی عرب کے سینے میں ایک خنجر کی مانند پیوست ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ خنجر عربوں کے سینے میں تب تک رہے گا جب تک عرب اپنے آمروں کو، اپنے بادشاہوں کو، اپنے حکمرانوں کے تخت نہیں اچھال دے، اپنی روایتی عصبیت اور غرور کو چھوڑ کر دنیا میں سر اٹھا کر جینا نہ سیکھ لے، اور قدم قدم ملا کر چلنا نہ سیکھ لے۔ محترم احبا، امت مسلمہ کو گالی مت دو، امت مسلمہ بہت عظیم ہے۔ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو امت مسلمہ مت سمجھو، یہ تو امت مسلمہ کا گند ہے جو امت کے اوپر تیر رہا ہے۔ ان کو اوپر سے ہٹاؤ تو نیچے سے اصلی اور خالص امت نکل کر آئے گی، اور یہ وہ امت ہے کہ کانٹا فلسطین میں چبھتا ہے تو درد ہندوستان کو ہوتا ہے، درد پاکستان کو ہوتا ہے، زخم کشمیر کو لگے تو درد ہندوستان کے ہر ایک مسلمان کو ہوتا ہے۔ حملہ اگر افغانستان پر ہوتا ہے تو عرب کے مسلمان تڑپ کر مدد کو آتے ہیں۔ غلیظ حکمرانوں کو امت نہ سمجھے، یہ تو امت کے لیے گالیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ اسرائیل فلسطین میں کرنے جا رہا ہے وہ تاریخ کی سب سے بڑی حرامزادگی ہوگی۔ اللہ ہمارے مسلم حکمرانوں میں اتفاق پیدا فرمائے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ساری مصیبت کی بنا یہ ہے کہ مسلمان غیر منظم طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم بتائے ہوئے شرعی طریقے سے اپنی تنظیم کر سکے، ہم خود کو منظم کر سکے، تو کم از کم یہودیوں کی مالی طاقت کا یقیناً ہم اچھی طرح سے مقابلہ کر سکیں گے۔ دوسرا کام ہمارے کرنے کا یہ ہے کہ فرداً اپنے جذبات کا اظہار گورنمنٹس کے سامنے رکھیں، اور اپنے حکومتوں پہ یہ پریشر بنائیں کہ مسلمانوں کے جذبات کی پوری نمائندگی کی جائے۔ خدا مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور اس عظیم الشان ابتلا و آزمائش میں ثابت قدم رکھے، کفار کے ان زبردست حملوں سے اسلام کے آبرو کو بچائے رکھے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ میرے گزارشات آپ کے پاس لگاتار پہنچتے رہے، اس کے لیے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور دیں مجھے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔